قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اللہ کے اس مقدس ولی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خانقاہ کو بھی چھوڑا، مریدوں کا ہجوم بھی چھوڑا اور سجادہ نشینی بھی چھوڑی اور جا کر دربار مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار دی۔ کوئی پریشانی نہیں تھی انہیں ہندوستان میں، بلکہ لاکھوں لوگ مرید تھے، بہت بڑی خانقاہ تھی اور لاکھوں لوگوں کے مرشد کامل تھے، لیکن یہ سب انہوں نے صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترک کر دیا اور جا کر مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مجدد اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی صدیقی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کے تعلق سے۔ جی ہاں، آپ کو اور ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد ایک ایسے عاشق مصطفیٰ تھے جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنی خانقاہ تک کو چھوڑ دیا اور لاکھوں مریدوں کا ایک قافلہ جو آپ کے ساتھ چلتا تھا، رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، آپ کو پلکوں پر بٹھاتا تھا، ان سب کو آپ نے صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترک کر دیا، خانقاہ کو ترک کر دیا، سجادہ نشینی کو چھوڑ دیا اور جا کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی آپ گزارنے لگے۔ جی ہاں، تو آپ کا تذکرہ تھوڑا سا میں کر رہا ہوں، مختصر انداز میں آپ کا تعارف پیش کر رہا ہوں، بغور آپ سماعت کر لیں، کیونکہ آج 27 صفر المظفر ہے اور میں آپ کا تذکرہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کے بارگاہ قطب مدینہ حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں، یعنی ان کے تذکرہ کو آپ سن لیں اور محبت سے آپ اس کو عام کر دیں تو آپ بھی خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کا نام ہے حضرت خواجہ نور محمد محاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات و واقعات۔ یہ کتاب ہے جو ہمارے پڑوسی ملک سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ اس میں حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ بہت ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ مل سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ان تمام کتابوں سے مواد کو یکجا کر کے مدلل اور مفصل حیات و خدمات حضرت شیخ یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے جمع نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، یا ہمیں جو ہے ان اسلاف کو یاد کرنے کے لیے ایسے مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا چاہیے
کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کیسے کیسے تھے۔ اللہ اللہ۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ یحییٰ مدنی علیہ الرحمہ جو ہے وہ 20 رمضان المبارک 1010 ہجری بمطابق 14 مارچ 1602 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ گجرات کی دھرتی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جو ہے بی بی رابعہ تھا، جو کہ حضرت شیخ تاج محمد عرف ملک تاجو رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے جد امجد حضرت شیخ محمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ و قائم مقام تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت شیخ محمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خانقاہ تھی، آپ ان کے خلیفہ تھے، ان کے قائم مقام تھے، اور یہ گجرات کی دھرتی پر خانقاہ چشتیہ بہت عالی شان اور اعلی پیمانہ پر جو ہے اس وقت سے کام کر رہی ہے، اور آج بھی گجرات میں یہ خانقاہ موجود ہے۔ جی ہاں، آپ تاریخ کو مطالعہ کریں گے گجرات کی خانقاہوں کی اور چشتی خانقاہوں کی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی خانقاہ کے جانشین، سجادہ نشین، اور حضرت شیخ محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ اور قائم مقام تھے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری چیزوں کو انہوں نے صرف عشق مصطفیٰ میں ترک کر دیا ہے۔ بہرحال تو لکھتے ہیں کہ آپ اپنے جد امجد حضرت شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ و قائم مقام تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، جی ہاں، یعنی حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہندوستان کو خیرباد کہا اور مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ ہندوستان کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کو آپ نے اپنا مسکن بنا لیا۔ آپ تقریباً یعنی حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گجرات کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، مرشد کامل تھے، اور لاکھوں مریدوں کے آپ مرشد کامل تھے۔ آپ نے تقریباً 14 برس تک مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے، اور یہیں آپ کا یعنی وہیں مدینہ منورہ، جس کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو کبھی حضرت محدث اعظم ہند یوں کہتے ہیں کہ موت آئے تو درے پاک نبی پہ سید، ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمنا کے قریب۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ 14 برس تک مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اور وہیں پر آپ کا وصال 28 صفر المظفر 1101 ہجری بمطابق 1699 عیسوی کو ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 1101 ہجری، اس کا مطلب ہے ابھی چل رہا ہے 1448 ہجری، تو اب 14 میں 11 نکال دیا تو کتنا بچا؟ 3 بچا، تو 300 سال تو ادھر ہو گیا، اور 48 میں 1 نکال دیا تو کتنا ہو گیا؟ 48 میں 1 نکال دیا
تو ہو گیا 47، تو 347 سال پہلے کہ یہ بزرگ ہیں جن کا انتقال پرملال، آپ کا وصال دیار حبیب مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، دربار رسول میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 14 سال تک وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے عاشق رسول تھے، خانقاہ کو چھوڑ دیا، یہ سجادہ نشینی کو ترک کر دیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور وہیں پر آپ کو موت آتی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی موت پر جتنا رشک کیا جائے اتنا کم ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے قریب ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ایڈریس بھی ہمیں اور آپ کو مل گیا کہ یہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ چشتیہ کا فیضان لے کر گجرات سے مدینہ شریف پہنچے اور وہیں پر رہنے لگے، اور وہیں پہ چشتی فیضان بانٹنے لگے، اور وہیں سے چشتی فیضان لے کر حضرت شاہ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہاں آبادی دہلی تشریف لائے، اور پھر وہیں دہلی سے پھر یہ چشتی فیضان جو ہے سلسلہ کلیمیہ کی شکل میں پورے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلا۔ جی ہاں، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ جہاں حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، اسی کے بالکل قریب ہے۔ کبھی آپ کو مدینہ شریف جانا ہوا، جنت البقیع آپ جائیں تو اب تو نشانات سارے وہابیوں نے مٹا ڈالے ہیں، لیکن وہاں پر آپ جائیں گے، کسی کو بھی آپ پوچھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر تھا یا کہاں پر ہے، تو کچھ نشانات موجود ہے، وہ لوگ بتا دیں گے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کبھی تصور کر کے کہ یہیں بالکل قریب میں جو ہے کہیں پر حضرت خواجہ یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس بھی ہے، آپ ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیجئے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ نبی میں جو ہے دعا کیجئے، مرادیں مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون ملے گا۔ بہرحال یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے، بہت سارے وہابی لوگ یہ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ سنی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ان کے بزرگ لوگوں کو جنت البقیع میں مدفن ہونا تک نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ یہ دیکھو حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الحمدللہ سنیوں کے بزرگ ہیں، سنیوں کے امام ہیں، سنیوں کے سر کے تاج ہیں، اور سنیوں کے جو لیے وہ رہبر ہے، رہنما ہیں، اور الحمدللہ ان کی خانقاہ گجرات میں موجود ہے۔ وہ 14 سال وہاں پر رہتے ہیں اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہوتا ہے، وہیں پر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور دیار حبیب کے بالکل قریب جنت البقیع میں اس جگہ جہاں پر حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے، وہاں پر آپ کو مدفن ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت یحییٰ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ کا عرس مبارک 28 صفر المظفر ہے، اور بعض کتب میں 27 صفر المظفر بھی آپ کا وصال کا جو ہے وہ وقت بتایا گیا ہے اور تاریخ بتائی گئی ہے۔